السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج دو امپورٹنٹ ایشوز پہ بات ہوگی. خاص کر کے پہلا جو میرا پرائمری فوکس تھا آج صبح تک وہ تو تھا کہ میں بلوچستان ایشو پہ بات کروں گا. وہ امپورٹنٹ ایشو ہے اس ویک میں، اس پہ بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. لیکن آپ جس طرح کہ جانتے ہیں کہ آج گلگت جاتے ہوئے راولپنڈی سے ایک بس کے اوپر فائرنگ کی گئی. کوہستان کے علاقے میں پنڈی سے اسلام آباد سے تقریباً 208 کلومیٹر دور آن دا وے گلگت کی جانب، اور اس بس کو روک لیا گیا اور دونوں جانب سے اس پہ دہشت گردوں نے فائرنگ کی. اور اطلاعات کے مطابق تقریباً 18 افراد اس میں ہلاک ہوئے اور 8 کے قریب اس میں افراد زخمی ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ کوہستان کے علاقے میں پہلے اس قسم کی کاروائیاں نہیں ہوتی تھی، بڑا وہ دہشت گردی سے ایک قسم کا وہ علاقہ بڑا فری تھا. لیکن اب یہ اس علاقے میں بھی مسئلے مسائل پیدا کر دیے گئے. ایگزیکٹلی یہ سب مسائل آج پھر دوسری خبر مجھے ملتی ہے کہ پشاور کے علاقے میں جہاں پہ کھانے پینے کے نمک منڈی وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی ایک پہلے کہا گیا کہ چینی جوڑے کو مارا گیا، لیکن بعد میں چلا کہ جو فارنر عورت تھی وہ چائنیز تھی اور جو مرد تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، اور غالباً وہ کھانا کھانے گئے تھے اور ان کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو کو کافی زیادہ گرم کر دیا گیا. ہلاکتیں کراچی میں بھی کچھ زور پکڑنا شروع ہو گئی. پورے پاکستان میں ایک کیوٹک سچویشن ہے. اگین کس طرف نشاندہی کرتی ہے، مسئلے مسائل کیا ہیں، اس پہ کوئکلی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. جو سب آج جو میں نے کہا کہ پروگرام کا آغاز تو ہم نے بلوچستان کے حوالے سے کرنا تھا، لیکن آج یہ جو 18 افراد کی ہلاکت ہے پرائمریلی شیعہ کمیونٹی کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی کو بھی کی جاتی ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے میں شروع کروں گا، آپ گورنمنٹ میں ہیں، لیکن میں کوئکلی پہلے اپنے مہمانوں کا آج کے پروگرام میں تعارف بھی کراؤں. جی آج کیونکہ ہمارے ساتھ دو ہمارے مہمان جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلوچستان کو. یہاں پہ چودھری عبدالغفور جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی کے پیپلز پارٹی سے، گورنمنٹ کی نمائندگی ہے، تو ان سے تو ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے چودھری صاحب سے کہ حکومت کا موقف کیا ہے اور فیڈرل لیول پر کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. محض رحمان ملک کے بیانات یا پھر کوئی پریکٹیکل اقدام بھی موجود ہیں. ساتھ ان کی تشریف رکھتے ہیں جناب سردار یعقوب خان ناصر صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کے ریپرزنٹیٹو ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور بلوچستان کے رہنما. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی. اور ان کے برابر میں جناب میر محمد خان مہری صاحب، جو کہ بلوچ رہنما ہیں اور پاکستان مسلم لیگ سے ان کا بھی تعلق ہے. اور آپ تینوں حضرات کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا پروگرام میں آئے. تو صاحب لیٹس اسٹارٹ آف فرام یو سر. واٹ از دس، یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس کی جو تفصیل آپ نے بتائی ہے یہ مجھے ذاتی طور پر تو میں نہیں دیکھ سکا، چونکہ میں صبح چلا اور سیدھا میٹنگ میں پہنچ گیا اور میٹنگ شام تک چلتی رہی اور اس وجہ سے پھر تفصیل تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور آل صرف کوئٹے کی بات کو شروع کر کے کہ وہاں چونکہ کچھ فورسز ایسی مداخلت ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے، لیکن اگر وہاں کا چیف منسٹر بھی کہہ رہا ہے اور انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہا ہے ہمارا، اور باقی ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں کہ فارن انٹرفیئرنس تو ہے. اور یہ جو ہزارہ میں جس طرح وہاں قتل و خون ہوا، اور یہ آج جو آپ نے بتایا کہ راستے میں بس جاتے ہوئے گلگت بلتستان کو جاتے ہوئے راستے میں جو بس کو مارا گیا، تو یہ انفیکٹ یہ بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں کہ اب حالات کو گرم کرنے میں اور شیعہ کمیونٹی کو خاص طور پر اس طرح نشانہ بنانے میں اور یہ ایک دوسرے کو ابھارنے میں، اس میں ظاہر ہے کہ اس میں میرا اپنے جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنی یا مسلمان کمیونٹی کسی کی بھی کمیونٹی کے وہ تو اس حد تک نہیں جاتے، اور یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ اتنا لا لیسنس کریٹ ہو جائے اور اس طریقے سے یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائے اور چپکل شستت کا بڑھ جائے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. حالات مختلف ہیں، مشکل ہیں، مختلف ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سمجھ بوجھ سے جب تک ہم سب لوگ مل کر بیٹھ کر اور ساری پارٹیز اور سارے ایلیمنٹ جو ہیں اور اس کو بلوچستان کے مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس حد تک اس کو پیسے بلوچ رہنما جن کو سو کالڈ ناراض بلوچ رہنماؤں کی ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آؤں گا سر کہ جناب ان کو ہم لوگ کمپنسیٹ کریں گے. کمپنسیٹ اس طرح کریں گے جناب ترقیاتی پیکج دیے جائیں گے جو ان کے اوپر کیسز تھے گورنمنٹ کی جانب سے ان کو وڈرا کر لیا جائے گا. چند ایک کیسز جن پہ میں بات بھی کروں گا مری صاحب سے بھی، اور پھر جی اے پی سی کال کر لی جائے گی. اور اس میں اتنی ہمیں وہ ابھی تک اس میں وہ جسے کہتے ہیں نا جی کہ تگڑا انٹرسٹ
وہ کچھ آپ لوگوں کی طرف اس میں بھی APC میں بھی آپ لوگوں نے شرائط رکھ دی کہ جی یہ ہوگا تو ہم یوں کریں گے. کل میاں صاحب کا بیان کیا شاہ زین بگٹی سے وہ بات کریں گے اور پھر آگے دیکھا جائے گا. کل جو وہ بات کر رہے تھے آپ یہ بتائیے کہ سر 20ویں امینڈمنٹ کی بات آتی ہے تو ایسے کر لی جاتی ہے, بیک ٹو بیک ہوتے ہیں سلسلے, لیکن سر اتنا امپورٹنٹ ایشو جو کہ ہے امپورٹنٹ آبویسلی اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا اور یہ ساری چیزیں دیکھیں نا کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے شامل ہے, اس کو ہم کیوں نہیں ایڈریس کر رہے سر اس کی ایکچولی جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی ایشو جو ہے ایشو کو واقعی ایشو نہیں تھا مگر ایشو بن گیا. حالانکہ یہ تو شروع سے پاکستان کی مخالفت, جب پاکستان بن رہا تھا بھی کافی ایسے ایلیمنٹس تھے جو اس کے بننے کی بھی مخالف تھے. آج جو مخالفت ہو رہی ہے, ہم وہاں بلوچستان میں پٹھان بلوچ دو وہاں پہ قومیں رہتی ہیں اور ہم لوگ زمانے سے سوائے کبھی کبھار کچھ ایسے دیگرگوں حالات ہو جاتے ہیں وگرنہ بڑا ہمارے آپس میں بھائی چارے کا فضا ہے اور ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. ظاہر ہے اگر کبھی کوئی ایسی زیادتی ہو یا وہ ہو تو پھر اس میں ضرور کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس ضرور آتی ہے, مگر مجھے اس گورنمنٹ کی پالیسیز پر جو ہے بہت حیرانی ہے کہ اتنے حالات دیکھیں گمبھیر ہو چکے ہیں اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور بلوچوں کی حکومت ہے اور یہاں مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہر مسئلے کا اگر آپ سوچیں تو اس کا ایک حل نکل سکتا ہے. اگر اتنے یعنی 60 آپ کے جو منسٹر صاحبان ہیں وہاں بلوچستان میں, ان سے اگر اپنی پارٹی کے لیڈرشپ یہاں جو This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم ایک حفاظت, ایڈوانس لائف بوائے. تو بات چیت کے لیے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ میرے دانست میں اس کا حل یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ. وہ راضی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں وہ راضی نہیں ہے مگر اپنی طرف اختر مینگل صاحب, ہربیار مری صاحب, برامداغ پختھی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی. جب وہ راضی نہیں ہے تو باقی جو بلوچستانی ہیں, جو بلوچ ہیں, پٹھان ہیں, مختلف کمیونٹیز ہیں, ان کے جو گمبھیر مسائل ہیں وہاں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف سے یہ ٹارگٹ کلنگز کا مسئلہ ہے, بڑے بیچارے پریشان ہیں, دوسرے اپنے روزمرہ کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں. پاکستان بننے کے بعد آج تک کوئی خاص توجہ بلوچستان کی طرف نہیں دی گئی ہے. نہ وہاں پہ گیس کے پرابلمز ہیں, بجلی کے پرابلمز ہیں, روڈز کے پرابلمز ہیں. اگر دیکھیں ابھی ہمارے مکران پورے اگر یہ اس پہ پھر سر فیڈرل گورنمنٹ بات کیونکہ مجھے بریک کا اشارہ ہوا, میں چاہوں گا مری صاحب پہ بھی میں بریک کے بعد واپس آ کے بات کروں, کیونکہ بات پھر یہ ہے سر کہ اگر سارے مسئلے مسائل ہیں تو یہ تو ان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے اوپر جاتا نا. 4 سال میں کوئی ایک بھی ہم نے ایسی بڑا یونیورسٹی بنی سر آپ کی, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر آپ کے ہر بندہ میرے خیال میں غالباً شاید رنس صاحب کے علاوہ وہاں ساری مرکز میں جو ہے وہ پاور میں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا, کوئی روڈ کی کنسٹرکشن کی بات ہو, کوئی یونیورسٹی بن, کوئی ڈیم کی بات ہو, کچھ بھی نہیں. صرف 40 کچھ نے کہا 25 کچھ نے کہا 40 کروڑ روپیہ ابھی اس سال کا دیا گیا ایک MP کو, وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کدھر گیا کدھر نہیں گیا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد میں بات کروں گا میر محمد خان مری صاحب سے, کیونکہ اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے صرف اس کو میڈیا کی حد تک ایک اچھالا جا رہا ہے یا اصل میں بھی اس کے اندر کوئی طاقت ہے, کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ 30 ڈسٹرکٹس میں سے غالباً 3 کی کچھ تحصیلوں کے اندر ہی مسئلے مسائل ہیں, وہ بھی کچھ ایک سردار, دیگر سب نارمل ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. میر محمد خان مری صاحب, بلوچستان میں آپ کا جو ٹرائب ہے مری ٹرائب ایک بہت بڑا ٹرائب ہے, اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کی اپنی جو فیملی ہے وہ بھی بڑی وہاں پہ کرتا ترتا فیملیز میں سے, ہمیں جب ایک تاثر دیا جاتا ہے پنجاب میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کر کے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب بلوچستان میں تو جیسے آگ لگی ہوئی ہے, ٹرائبلز آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک خون ریزی کی کیفیت وہاں پر قائم ہے, اور بس آج علیحدگی نہیں تو کل علیحدگی ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. میں چاہوں گا روشنی ڈالی کہ ایگزیکٹ گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا بلوچستان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عرض یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ پرانا بھی ہے, آج کا نہیں ہے, یہ ابھی سے شروع نہیں ہے, یہ بڑا پرانا بھی ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے پیچیدہ بھی ہوتا جا رہا ہے. حکومتوں نے توجہ نہیں دی, اگر دی بھی ہے تو وہ جو 4-5 لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, جنہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا ہی نہیں اس زمانے سے لے کر آج تک, اور انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے حکومت بھی. حکومت کو بھی چاہیے کہ جی وہ 5% اگر لوگ اس طرح کے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں, 95% تو لوگ ہیں
اس میں پشتون، جس طرح سردار صاحب نے کہا پشتون ہیں، بلوچ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دوسرے قبائل ہیں، تو ان کی طرف تو توجہ دے. کس نے روکا ہے حکومت کو؟ لیکن حکومت کرتا نہیں ہے. صوبائی حکومت کا یہ حال ہے کہ 65 وزراء ہے، وہ تو اپنے کاموں میں لگے ہیں. یہاں مرکزی حکومت ہے، ان کو شاید بلوچستان کے بارے میں سوچنے کی یا کام کرنے کی فرصت نہیں ہے. گزشتہ 6 سالوں سے ہم روتے آ رہے ہیں. سر بلوچی کو آپ بحیثیت بلوچ اب اسلام آباد میں آتے ہیں، آپ کو دوسرے درجے یا تیسرے درجے کا سٹیزن ہونے کی کا احساس ہوتا ہے سر؟ نہیں، یا بلوچستان میں جو پشتون رہتے ہیں، محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو سیکنڈ بھی نہیں، 3rd گریڈ حیثیت لگتی ہے بلوچوں کی. وہ بلوچ اب اس میں قصور بالکل لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ قصور ہمارے لیڈروں کا ہے، ہمارے رہنماؤں کا ہے، ہمارے سرداروں کا ہے، ہمارے نمائندوں کا. ٹھیک، انہوں نے ہمیں تعلیم دی نہیں، تعلیم ہمارے پاس ہے نہیں، ہنر ہمارے پاس ہے نہیں. کوئی سوچ لے کر، کوئی آئیڈیا لے کر آ جائے، پھر یہ کسی سے اپنا کام پھر وہ نہیں کرے، پھر گلا کر سکتے ہیں، وہ ہے نہیں. تو میرے جو سوچ اور کام کیا جاتا ہے تو وہ کام ہونے نہیں دیا جاتا نا وہاں پہ. کیا اس کے پیچھے بھی سرداروں کا اپنا ذاتی مفاد ہے؟ جب مجھے سوچ ہوگی، میں تعلیم مجھے ہوگی، تو مجھے کون روکے گا؟ میں تو بلوچستانی ہوں، میں تو کم از کم پورے بلوچستان کے لیے نہیں، اپنے حل کے لیے تو کام کروں گا. ہر کوئی اسی طرح کرتا. حکومت نے توجہ نہیں دی. اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارے اپنے رہنما، ٹھیک ہے، ہمارے سردار ہیں، نواب ہیں. پھر پاکستانی حکومت نے بھی کوئی اچھی کارکردگی، پنجاب چودھری صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، پھر چودھری صاحب لوگوں نے بھی صحیح کردار ادا نہیں کیا کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں، ہمارا حق ہے 64 سالوں سے ہمیں ملنا چاہیے. ہم نے کیا گناہ کیا؟ اگر سمجھ نہیں تھا، سوچ نہیں تھا. آپ کا اگر چھوٹا بچہ ہو وہ سمجھتا نہیں ہے تو آپ اس کو کھلا چھوڑ سردار صاحب ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. میرے پچھلے دنوں 2-3 ہفتے میں ہم نے کافی زیادہ بلوچستان پہ پروگرام کیے ہیں. اس میں شازین بگٹی بھی، سب لوگ جو ہیں، ڈونکی صاحب کو بھی بات کی ہم نے، ان کے ساتھ بھی ہم نے طلال بگٹی صاحب سے بھی بات کی، دیگر لوگوں سے بھی. وہ جب بھی ذکر آتا ہے نا جی فیڈریشن کا، اسلام آباد کا، تو کہتے ہیں پاکستان نے ساتھ نہیں دیا. پاکستان، یہ سر کیوں ہے یہ تاثر؟ آپ مطلب ایسا کیوں لگتا ہے کہ بلوچستان ایک الگ ملک کی حیثیت میں بات کر رہا ہے اور اسلام آباد کو پاکستان کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس میں میں صرف اس بارے میں میں صرف ایک شعر کہوں گا کہ کچھ حسن جہاں سوز تک کچھ میری نظر شوخ، کچھ حسن جہاں سوز تک کچھ میری نظر شوخ، کچھ فتنے اٹھے حسن سے کچھ حسن نظر سے. قصور ہمارے اپنے رہنماؤں کا پہلا. پھر انہوں نے بھی کمی نہیں کی، ہماری طرف توجہ نہیں دی، جس طرح دینا چاہیے تھا نہیں دی. تعلیم تھا وہ نہیں ہوا. جو وہاں رہنما کرتے رہے 2-4 کو خوش کرنے کے لیے، گورنمنٹ انہی کو دیتا رہا، باقی عوام کی طرف سے انہوں نے انگریز کی جو پالیسی تھی. سر آپ کی فیملی میں بھی، آپ لوگ کی فیملی میں بھی گورنر بھی رہے ہیں، آپ کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، چیف جسٹس بھی رہے ہیں ہائی کورٹ کے. اب چیف جسٹس کا روڈوں سے کاموں سے، میں ویسی بات کروں ایک بنیادی حیثیت میں، اگر لا اینڈ آرڈر کی بات تھی، اسی کی وجہ سے میں اسی کی وجہ سے مریوں کی تعداد بڑا لمبا قوم ہے، انہی کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے تھوڑی بہت تربیت دی، تعلیم حاصل کی، میں آج آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. کوئی دوسرا بلوچ میں اتنی وہ نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرے. مسئلہ یہی ہے، سمجھنے کی کوشش کرے. بائی ڈیزائن ان کو رکھا جا رہا ہے، بالکل رکھا جا رہا ہے. وہ جو غریب لوگ ہیں، جو عام بلوچی ہیں، جب ان تک بات پہنچے گی نہیں. اب آپ نے کھانا کھایا، میں بھوکا ہوں، آپ کہیں کہ آپ یہ جو پیسہ دیا جاتا ہے، اب یہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جناب بلوچستان بھی، ان سے پوچھوں گا بھی جوہر صاحب سے بھی، کہ آغاز حقوق بلوچستان 18ویں امینڈمنٹ، پھر پنجاب میں نے کہا جی ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے بڑی بات کی جاتی ہے، وہ جناب ہم نے تو دیا بلوچستان کو. اب اس سے جب پیسہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے سرداروں کو یا ٹرائبل لارڈز کو یا جو وہاں کے نمائندے ہیں، مطلب جو بھی ہیں، وہ پیسہ تو نیچے نہیں جاتا نا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ایسا ہوتی ہے، رسیدیں تو بن جاتی ہوں. فیصل بھائی، پھر اس میں حکومت تو پیسے دے رہی ہے، اب آگے نہیں جا رہا تو جس نے اچھا کام کیا اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. موجودہ حکومت کی یہ کارکردگی اس لحاظ سے قابل تعریف بھی ہے، میں تعریف کروں گا بھی، کہ پیسے کے لحاظ سے جو اختیارات ہیں اس میں بڑی حد تک میں خود اسی میں شامل تھا، تو وہ تو انہوں نے کی. لیکن آگے جب نگرانی نہیں ہو، آگے جب سنبھالنے والا نہ ہو، وہ تو پھر آپ کی بلوچستان کی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. شروع ہی سے میں نے کہا کہ پہلا قصور ہمارے اپنے ہی رہنماؤں کا ہے، ہمارے لیڈروں کا ہے، ہمارے بڑوں کا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی بھی کر رہا ہوں. جی ایک منٹ میں ذرا اس کا کر لوں، پھر آپ کر لیں. جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اب چونکہ مری صاحب نے 2-3 باتیں ایسی کر دی ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی طرف سے کروں، لیکن انہوں نے بڑی صاف ستھری بات کی ہے، اور صحیح بات ہے کہ میں اپریشیٹ کہ ایسے لوگ وہاں موجود ہیں جو صحیح نبض پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں.
بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں میں کروں گا. ایک بات یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے کا طرز حکومت یہ تھا کہ وہ وہاں کے جو سردار صاحبان تھے، جو وہاں جو قبیلے کے سردار تھے، جتنی پیسے ان کو دے کر راضی رکھتے تھے. جو لوور لیول کے جو عام بیچارے بلوچ اور پٹھان لوگ ہیں ان تک وہ پہنچ نہیں پاتا تھا، ان کو خوش رکھتے تھے اور وہ راضی اور وہ بھی راضی. اس کے بعد پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بھی خدا اس کو درست کرے کہ ہمارے لیڈران نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا جو آپ نے بھی اور مری صاحب نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے. سردار کو سیٹ رکھو، باقی سب کو کچھ پوچھا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے تو سچی بات ہے کہ آ کر آغاز حقوق بلوچستان اور 18th امینڈمنٹ کے تحت اربوں خربوں روپیہ ان کی جھولی میں ڈال دیا، اور وہاں کے جو منرلز تھے، جہاں ان کی پراپرٹی تھی، جو کہتے تھے ہمیشہ یہ ہے کہ ہمارے ذخائر جو ہیں جو منرلز کے جو مختلف قسم کے ہمارے حوالے کیے جائیں، وہ سارے ان کے حوالے کر دیے، سارے صوبوں کے حوالے کر دیے. ان کو اتنے اختیارات 18th امینڈمنٹ میں صوبائی خود مختاری میں دے دیے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پہنچ سے اور ان کے اس کیپیبل بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکے، وہ بھی دے دیے. اب ہمارے پاکستان سے بننے سے اب تک جتنا پیسہ گیا ہے وہ سرداروں کے پاس گیا ہے. اس میں سے وہ سارا خود اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں. وہ کسی کو چاہیں تو دے دیتے ہیں، چاہیں تو نہیں دیتے. ڈیولپمنٹ کے کام میں بھی وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. مثلا یہ بھائی میرے اس پر اتفاق کریں گے کہ وہاں جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ انفیکٹ وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، وہاں کی لوگوں کی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ان کی نمائندہ نہیں ہے. وہ ایک بیٹھ کر جتنا پیسہ 18th امینڈمنٹ کے پاس گیا، جتنا لوکل منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور باقی لوگ جو وہاں سے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے منسٹر ہیں، سارے کے سارے اس میں وہاں کسی ایک گورنمنٹ کی حکومت نہیں ہے. وہاں کہنا کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، وہاں پاس ساری پارٹیوں کی حکومت ہے، اور جو بھی آئے گا اسی طرح حکومت ہوگی. وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہی ساری بات ہے. ایک بات بریک کا اشارہ ہو رہا ہے جی، میں وہ سارے کے سارے تقسیم کر لیتے ہیں. اس میں 30% بھی خرچ نہیں ہوتا، اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. اور موقع پر 2 باتیں ہونی چاہیے. جب تک آپ کمیونیکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے سر، اکاؤنٹیبلٹی اور سر ایٹ دا اسپاٹ اور ایجوکیشن ٹھیک نہیں کریں گے، جس طرح آپ نے فرمایا. سر ایک بریک لیتا ہوں سر، ایک بریک لیتے ہیں، آپ بات مکمل کر لیجیے. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد میں چاہوں گا چوہدری صاحب کا بھی موقف لوں، اور خاص کر کے میں سردار صاحب کا بھی یہاں پہ موقف لیں گے کہ کیا ہونا. ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. آپ بات مکمل کریں چوہدری صاحب. جناب، کہ اس گورنمنٹ نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ملازمتیں 8-10 ہزار بندے ملٹری میں بھرتی کیے ہیں اور لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں، اور ہم نے شروع کیا ہے. لیکن جہاں بات اگر ٹھہرتی ہے مری صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں کہ ہم ان لوگوں کو ہی پیسہ دیتے رہے جو پاکستان کی مخالفت کرتے تاکہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. جو لوگ پاکستان کے پرو پاکستان جو پاکستان کے پرو پاکستانی تھے ان کی ہم نے بات نہیں پوچھی. اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی شناخت کریں، اور شناخت کر کے یہ پیسے کو انشور کریں کہ یہ ڈاؤن ٹو دی لیول آف دی کامن مین جائے. سڑکیں بنے، اسکول بنے، اسپتال بنے، وہاں لوگوں کو داخلے ملے، وہاں لوگوں کو فری ایجوکیشن ملے. وہ لوگ اویئرنس ہوگی، پتہ لگا کہ ہمارے لیے کچھ کام ہو رہا ہے. اب پنجاب نے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بلوچستان کے حق میں سب سے زیادہ یہ ان کی بات صحیح ہے کہ پہلے کوتاہی ہوگی پنجاب لوگوں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس وقت گلی گلی محلے محلے میں پنجاب میں سب سے زیادہ بلوچستان کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے پنجاب. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے عام آدمی بھی جب پوچھتا ہے کہتا ہے جی بلوچستان اس طرح جا رہا ہے آپ کے ہاتھوں، اور یہ آپ لوگ اس کے صحیح کرتے کیوں نہیں، یہ آپ ان سے زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ بات کہنا نا کہ ان سے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یہ بات غلط ہے. وہاں کی جو موجودہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، چاہے وہ جام یوسف کی گورنمنٹ ہو، جہاں موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو بھی گورنمنٹ آئی، وہ آپس میں جو 40-50 بندے ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں، وہ سیٹ رہتے ہیں، وہ آپس میں سیٹ رکھتے ہیں، اپنی تقسیم کر لیتے ہیں، اور ان کو کروڑوں روپیہ ملتا ہے، اربوں روپیہ ملتا ہے. وہ 5-10-30% سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. اور ایک سڑک میرے علم میں ہے
کہ ایک سڑک بنی ہوئی ہے بجری وہ ڈال کے، بجری نہیں ڈالی، یہ اس کو دوبارہ بنا دیتے ہیں، اس کو تیسرا بنا دیتے ہیں، پیسے چارج کرتے رہتے ہیں اور کوئی سڑک نہیں بنتی وہاں، کوئی سنسیریٹی نہیں ہے سر، لوکل بندہ، کوئی لوکل بندوں کے ساتھ۔ میں ایک بات صرف ختم کرتا ہوں کہ بگٹی صاحب کو پیسہ ملتا تھا ان کی سوئی گیس کے افزانے میں، کروڑوں روپے ملتا تھا، اربوں میں اربوں میں ملتا تھا۔ وہاں کوئی بندہ جو سوئی گیس پہ کام کرتا تھا وہ کوئی ملازم بندہ، اس کا نام بائی نیم نہیں تھا، اس میں 10-20 ہزار جو کام کرتا تھا اس میں صرف بندے کو نام تھے، نام نہیں تھے کہ 10 بندے جائیں گے، 20 بندے جائیں گے، تنخواہ ساری بگٹی صاحب کو ملے گی اور وہ کسی کو 10 پیسے دے دیں، کسی کو نہ دے دیں، اور آج میں بھیج دوں، کل کسی کو اور کو بھیج دوں۔ ڈرائیور بھی ہے تو 15,000 روپے پہ رکھا جائے گا، اس کو 2,000 روپے یا 3,000 روپے ملیں گے، باقی سارے جیب میں جائیں گے۔ اور اصل میں ہوتا رہا ہے صرف بگٹی صاحب کے نہیں، صرف باقی سلسلوں میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ اچھا، باقی سرکاری ملازم یہ بھی بتا دوں میں، میرے بھائی اپنے وہاں میرے دوست نے بتایا یہ سر، یہ ایشوز آپ نیشنل سیلری میں تگڑے جتنے وہاں سرکاری ملازمین ہیں ان کے فارموں پر ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں، تنخواہ صرف لیتے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن جو سرکاری جو ہے وہاں نہیں چل رہا۔ ٹھیک، سردار صاحب یہ مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ کے خیال میں فوج کو وہاں سے بالکل نکال لیا جائے، مثال کے طور پر ایف سی کے جو تقریباً 50,000 وہاں پہ جوان ہیں، افسران ہیں، ان کو بھی نکال لیا جائے، تو یہ میجورٹی کی ڈیمانڈ ہے، میں بات کروں جو تھوڑے سے ناراض، سو کالڈ ناراض بلوچستان کے لوگ ہیں یا سردار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب مشرف کو جی ان کے حوالے کر دیا جائے یا اس کا ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو اور حقوق دیے جائیں بلوچستان کو پورے، ان کی جو رائلٹیز ہیں ان کو پوری دی جائیں، یعنی کہ ان کو فل چھوڑ دیا جائے، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے سر یا کوئی اور آپ کے ذہن میں چیز ہے اس کا؟ دیکھیں فیصل بھائی، بات یہ ہے، چوہدری صاحب نے بات کی کہ اس وقت پورے پنجاب میں ہر جگہ بلوچستان کے حق میں لوگ بڑے پریشان ہیں اور بلوچستانیوں کے جو غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کام بگڑ جاتا ہے، جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر ہر ایک پریشان ہو جاتا ہے، جب اس کا کہ حل کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ اب اس وقت کیا ضرورت، کیا دیکھیں، ابھی دوسری بات یہ ہے، میر صاحب نے کہا کہ جو لوگ پاکستان کے حق میں ہیں، جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف تو توجہ نہیں ہے، اور حکومت کی شروع سے توجہ ان کی طرف ہے جو اس ملک کے جو خلاف ہے، جو اس ملک کے حق میں نہیں ہے۔ ان کے منہ میں صرف آپ پیسے ڈالتے رہے، وہ چپ رہے، جب پیسے ڈالنا بند کیا پنجاب جو یہ کیا رحمان ملک صاحب نے جو دن فرمایا کہ جناب والا یہ جو کیسز ہیں سارے کے سارے جو نان ریزیڈنٹ بلوچیز ہیں، سو کالڈ 62 نام ہے یا 4-5 نام ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کے کیسز وڈرا کر لیں گے، اور ایک اسپیشلی جسٹس نواز مری صاحب کا کیس انہوں نے کہا اس پہ کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی انوالوڈ ہے جو آپ لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے اوپر بات نہیں، تو کیا اس سے مسئلے سالو ہو جائیں گے؟ نہیں کیسے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو انہوں نے پیکج کا بھی پھر وہ منہ میں پیسے ڈالنے والی بات کی، پیکج بھی دے دیا۔ دیکھیں فیصل بھائی، بات یہ ہے وہ لوگ پاکستان کو نہیں مان رہے، وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے، آپ ان کے کیسز ختم کریں۔ اس ملک کے منسٹر نے یہ فرمایا ہے ٹی وی کے اوپر کہ کیسز ختم، ان کو پیکج دیا جائے گا اور آ جائیں اور میں خود ریسیو کروں گا پھولوں کے ساتھ۔ سر اور سب سے میں جو اس خامی میں دیکھ رہا ہوں اس ملک میں، آپ نے جو بات کی کہ بلوچستان میں پٹھان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہے، اسی طرح جمہوریت بڑی اچھا سسٹم ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، مگر اس میں جو اکثریت کا جو ایک لاٹھی ہے جو اقلیت والی لوگوں پہ، وہ پر دیکھیں ابھی پنجاب جو ہے وہ اسی لیے پنجاب یاد کیا جاتا ہے، پنجاب اکثریت میں ان کے ایم این ایز بھی زیادہ ہیں، ایم پی ایز بھی زیادہ ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر محکمے میں پنجاب کے لوگ ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بلوچ اکثریت میں، وہاں پٹھان تھوڑا مایوسی سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سسٹم ٹھیک ہوگا۔ یہاں پہ سینٹ کو بنایا کہ ایکول یہاں پہ نمائندگی ہونی چاہیے، صوبے کے لیول پہ بھی دیکھیے اس کا حل ہونا چاہیے۔ ہر وقت پنجاب کیوں ان کا ہاتھ جو ہے اوپر ہو، بلوچستان میں کیوں اس طرح مثال بلوچوں کا ہاتھ، سب کو انصاف سے جو ہے آبادی کے تناسب سے جو ریشو میں فرق آتا ہے نا، دیکھیں آبادی میں سندھی لوگ نظر آتے ہیں، لڑکانا کیا مجھے پولیس والے کے ساتھ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، رقبے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ شروع سے چیخ رہے ہم کہ بلوچستان کے جو آبادی کو آپ دیکھ رہے ہیں، رقبے کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کم از کم آپ ایک بجٹ بلوچستان کو دیں، بلوچستان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سر کس کو دے نہیں رہے، کس کو دینا سر سردار صاحب؟ اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، کس کو دیں؟ وہ تو دینے کو تیار ہے، کس کو دیں؟ کون بندہ وہاں پہ اسکول بنائے گا، ہسپتال بنائے گا، یونیورسٹیز بنائے گا، روڈز بنائے گا، کوئی فیکٹریز لگیں گی، کوئی ٹریڈنگ زونز بنیں گے، کون کرے گا سر؟ نہیں کیا ہو گیا؟ رقبے کیوں بھی دیا، وہ بھی شہباز شریف صاحب نے ہمت کی اور یہ رقبے کے لحاظ سے جو بھی میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ مبرا نہیں ہے، صرف صوبائی گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے
کہ سپروائز کرے. آپ نے حقوق آغاز بلوچستان کا جو ہے وہ اعلان کیا, پھر آپ نے پوچھا کہ ادھر کیا ہوا, نوکریاں کہاں بکی اور پیسہ کہاں گیا؟ آج کسی کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو وہی اسی کا تو رونا رو رہا ہے کہ وہاں پہ کلچر کا پرابلم ہے. ایک دفعہ ہو تو ٹھیک ہے, اور مسلسل ہوتا رہے 4 سال, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ نے آپ کو بڑا سمجھتی ہے. سر میں آتا ہوں, میں صاحب اگلے راؤنڈ میں آپ کے اس کے مجھے صاحب پیسہ دینے کو بھی تیار ہیں, کوئی نیت میں فطور نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار کس کو دے, کون اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, کس طرح مانیٹر کریں گے. پھر فوج جب اپنے کام شروع کرتی ہے تو غالباً وہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے اور ٹائٹ کرتی ہے جب کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہے ہیں تو سارے سردار اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیوں سر یہی بات ہے؟ اب مجھے بتائیں فوج بری ہے, وہ کہتے ہیں فوج کا تو امیج یہ دیا گیا ہے, یہ آئس ہر بات وہاں پہ سر کوئی میں کہتا ہوں کسی کی بھینس بھی مر جاتی ہے نا تو بلوچستان کے الزام لگاتے تھے آئس آئی کا ہی کام ہوگا. یہ کیوں ہے سر؟ یہ کیونکہ سرداروں کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھتے ہیں, تھوڑا سا بڑا شارٹ کٹ راستہ. تو ہر انسان کو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, ہر کوئی شارٹ کٹ مانگتا ہے, شارٹ راستے سے چلا جاؤ. یہ تو ان کے اس پہ آ گیا. لیکن یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے فرشتے ہیں, انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی, ہیں اچھے برے ہر ادارے میں ہیں, لیکن قصور پھر وہی آ جاتا ہے سب کہ نگرانی نہیں ہوگی, مانیٹرنگ نہیں ہوگی. تو آپ کا گھر ہے, نوکر ہے, اس کو نگرانی آپ نہیں کریں گے. سر آپ کے چیف منسٹر بلوچ, آپ کے پریزیڈنٹ بلوچ, آپ کے گورنر بلوچ, آپ کے ڈی آئی جی ہر بندہ ڈسٹرکٹ پہ بلوچ, تمام بلوچ. سر کئی مرتبہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے میں خود عرض کر چکا ہوں کہ زرداری صاحب آپ مہربانی کریں 10 دن کوئٹہ میں جا کے بیٹھے, ہر قبیلے کے معتبرین کو سرداروں کو بلا لے, ہر ایک. اب سردار صاحب میرے بھائی ہیں, محترم ہیں, ان کے علاقے کا, ان کے ضلع کے مسائل اور ہیں, ان کے مطالبے اور ہیں, ان کی ضروریات اور ہیں. میں بالکل ان کے پڑوس میں ہمارا ضلع ہے, میری اور ہے. اب یہ سردار صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے. اب مجھے روڈ چاہیے, یہ تو روڈ کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں, مجھے روڈ ہے ہی نہیں. صحیح. میرے پاس ہسپتال نہیں ہے, ان کے لیے تو کوئٹہ نزدیک ہے, مجھے تو پھر کتنا دور ہوں, میری ضروریات اور ہے. اسی طرح خوزدار کے اور ہیں, کلات کے اور ہیں, پشتو علاقوں کے اور ہیں. ہر ایک کو سے مل لیں, ہر ضلع وائز کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ مسائل حل نہیں ہوں. 2-4 ہیں, ان کو رہنے دیں, ان کی فکر نہیں کریں. آپ کھلی چھٹی دیں گے, لوگ حکومت کے ساتھ ہیں, پاکستان زندہ باد بولنے والے. اب کوئی سمجھے, اب ہربیار مری, مہران بلوچ, یہ سارے جو 12 بیٹھے ہوئے, رامداد بگٹی, اختر مینگل بھی کچھ حد تک, پھر وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو آپ کی پوری تحریک شروع کی ہوئی ہے سائڈ پہ, پنجگور سائڈ پہ, الن کر کے ان کا کچھ نام ہے غالباً. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید 99% بلوچی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور آزادی کی. کیا یہ لوگ ہیں؟ میں بڑا کلیئر آپ سے سوال پوچھوں گا, کیا ان کو انڈیا پیسے دیتا ہے, کیا ان کو امریکہ پیسے دیتا ہے؟ اگر یہ پالیسی رہی, باقی بلوچ بھی اسی ان کے ساتھ چلے جائیں. اب نفرتیں بڑھتی جا رہی. اب ہم پاکستان زندہ باد بول کے کہہ ریکویسٹیں کر کے ہماری نہیں سنی جاتی. سر کیا ان کو فورن فنڈنگ حاصل ہے؟ ہاں بالکل ان کو مل رہا ہے, انڈیا سے پیسے مل رہے ہیں. بالکل انڈیا سے 100% درست بات. میں 100% کیا 200% میں کہتا ہوں درست ہے. اور ان کو میرے اپنے قبیلے کے لوگ جو ہلمند گئے تھے آج سے 20 سال پہلے, وہی لوگ ابھی تو ماشاءاللہ سارے غلطی مان کے بھی آ گئے, وہی خود ہی قصہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کہاں سے. آپ کے والد کا مرڈر جو ہوا تھا جس میں ہربیار مری کا بھی نام ہے, بالاچ مری کا بھی نام ہے, خیر بخش مری کا بھی اس میں نام ہے, اور چوتھا جو تیسرا بھائی جو تھا اس کا بھی نام ہے. 4 بندوں پہ تھا نا غالباً. بالکل صحیح میں کہہ رہا ہوں. بالکل. مجھے بتائیں کہ وہ کیس کا کیا بنا؟ کیس کا ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, حکومت کیوں کام نہیں کر رہا. اب ایک سول جج سے, ایک سیشن جج سے, ایک ہائی کورٹ کے جج سے کیا انصاف کی توقع بلوچستان میں آپ کریں گے جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کے سامنے اسی طرح بے دردی سے شہید کیا گیا؟ آپ کی ذاتی دشمنی تھی یا کیا وجہ تھی؟ ہاں, اور ہم نے کیا کیا؟ کوئی دشمنی نہیں تھی. میں نے کسی کے باپ کو نہیں مارا. میں ایجوکیشن چاہتا ہوں, سڑک چاہتا ہوں, روڈ چاہتا ہوں, لوگوں کی ترقی چاہتا ہوں, یہی میرا قصور ہے. اور میں نے فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا اس چیز کی؟ کس چیز کا؟ کیا رحمان ملک سے کبھی آپ کی بات نہیں ہوئی؟ رحمان ملک کی 40 مرتبہ ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہمارے دشمنوں کو رہا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہمارے قاتلوں کو قتل مجھے کیا, رہائی معاف کرنے والا رحمان ملک کا. یہ کون ہوتا ہے؟ سر یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر. اب یہ کیوں؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بھائی باپ مار دیں آپ. بات بالکل سمپل سی اور بات مجھے سردار صاحب سے بھی, مری صاحب سے بھی, اور میں خود بھی چونکہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. میں خود بلوچستان کئی دفعہ گیا ہوں. ہم بھگتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں 3 دفعہ. ہم ان کے گھر میں کھانا کھاتے رہے ہیں, ان کے سارے علاقے کو دیکھتے رہے ہیں. ہم سارا دیکھتے رہے وہاں کیا کلچر ہے, کس طرح ہوتا ہے.
یہ بات اب طے ہو جانی چاہیے کہ ہم ان کو مراد پر مراد دشمنوں کو دینے کی بجائے ان کی بات مانتے ہوئے ہم جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ ہیں ان کو اپنا اس کو اکٹھا کریں، ان کو ہم درست کریں. جو 2-3 تحصیلیں یا 2-3 خاندان جو ہیں جو اینٹی پاکستان جو ہیں وہ اپنی شرائط منوا کر اپنے طور پر آنا چاہتے ہیں. وہ سر میں نے تو یہ سنا ہے کہ ہربیار مری نے کیمپس بنائے میں باقاعدہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسلحہ دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، 15 سے 18,000 روپے فی بندے کو پیسے دیا. وہ نہیں کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نہیں. افغانستان میں کیمپ ہیں، ان کے اپنے کیمپ ہیں، اور اس کے علاوہ سمندر پار بہت دور دراز بہت بڑے سپر پاور کے لوگوں کے لیے وہ بھی اس کو علیحدہ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سر یہ سارے بیٹھے ہوئے سوئٹزرلینڈ میں سر ایک ہوٹل کا کرایہ جو ہے وہ امریکہ سے بھی 4 گنا زیادہ ہے. اس لیے مزے کر رہے ہیں وہاں پہ کون دیتا ہے. اس لیے میں بات صاف کروں گا کہ یہ بات پرو پاکستان ایلیمنٹ کو جو ہم شروع سے ہم سرداروں کو پیسہ دے کر اور مخالفوں کو پیسہ دے کر چپ کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے ڈو. یہ نہیں ہے کہ ان سے بات کریں، ان کو حقوق دیں، ان کو لانے کی کوشش کریں، لیکن ناٹ ایٹ دیئر کاسٹ کہ سارے بلوچستان کا. سر وہ تو آپ لوگوں کے صرف ہمارے وزیر اعظم صاحب اس لیے اے پی سی کال کی، اس کے لیے بھی وہ راضی نہیں راضی. اس لیے باقی لوگوں کو مل کر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے علاقوں میں ترقی کرنی چاہیے. اور اتنی کچھ مراد دے دی گئی 18th امینڈمنٹ میں. ساری جو پروونشل دولت ہے، جو بھی وہاں جو منرل ڈیولپمنٹ اتنے جو ان کو دے دی گئی، اتنا پیسہ دے دیا گیا 18th امینڈمنٹ کے تحت. اتنے سارے وہ پیسہ خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بریک کے بعد میں بڑی تسلی سے آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ہے نا مانیٹرنگ نہیں ہوتی. وہاں کوئی مانیٹرنگ کیسے کوئی کرے گا سر؟ ایک سردار ہے، ہم تو جا کر نہیں کر سکتے. ایک بندے کے پیچھے 40 گاڑیاں جا کر ان کو دیکھیں گے، کون مانیٹر کرے گا؟ کیا وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ کھڑا ہو کے پوچھے گا سر؟ میں کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف پوچھے کہ آپ نے یہ نوکری بیچی ہے یا دی ہے. سر تو پھر کون پوچھے؟ وہی تو بات ہے، وہ خود اپنے نمائندے پوچھے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اگر مشرف کو حوالے کر دیا جائے طلال بگٹی صاحب کے یا سو کالڈ ان کے جو بھی کورٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، یا پھر نہیں وہ عدالت میں سر ہائی کورٹ کے وہ تو مانگتے ہیں، اور یا پھر ان کو جو ہے دیگر جو ان کی برات ہے کہ جی فوج کو واپس وڈرا کر لیا جائے. ہم کہتے ہیں سننے میں آیا کہ 2 گیریزن فوج واپس آتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرا بگٹی کے اندر، وہ نو گو زون بنایا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نو گو زون تو یہ آپس میں ان کے آپس کے ٹرائبلز کے پرابلمز ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا فوج ایف سی کو وڈرا کر لیں، مشرف کو حوالے کر دیں، مزید مراد دی جائیں، سب کچھ کیا جائے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پھر بھی زیرو رہے، تو کیا مسئلے کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے اس کے اوپر. ویلکم بیک جی، ویلکم بیک ناظرین. سر لیٹس ٹاک اباؤٹ دی سولوشنز ناؤ. انف آف ڈبیٹ کے جو بات ہے، مسئلے ہیں، ٹھیک ہے جی، سردار ہیں، ٹرائبل لارڈ ہیں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ زیرو ہے، پیسہ لیتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، پرو پاکستانی کو دیا جائے، اینٹی پاکستانی کو دیا جائے. 64 سال سے سر وہی حالات ہیں جو خدا کی گواہی کے اب تو اس سے بھی برے حالات ہیں. میں بات کروں گا، آپ سے شروع کرتا ہوں سردار صاحب. جی مجھ سے حل بتائیے. چلیں بات یہ، اس کا حل یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہوئی ہے، اور یہ 100% صحیح بات ہے کہ بلوچستان میں جو پرو پاکستان ہے ان کو بالکل ڈپرائیو کیا ہوا ہے، انہیں بالکل مایوس کیا ہوا ہے، اور جو یہ دہشت گردیاں کر رہے ہیں اور یہ بدماشیاں کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف توجہ ہے. ان لوگوں کی طرف ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی طرف ان کو بھی ضرور نوازے، مگر جو لوگ پرو پاکستانی ہیں ان کو آپ کیوں مایوس کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں اس وقت کئی دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی ڈی جے خان سے لوڑلائی والی روڈ جو ہے یہ 2002 میں شروع کی تھی اور 2006 میں کمپلیٹ ہونی تھی. اب 2012 ہو گئے اور اس میں مصیبت یہ ہے کہ پورا کا پورا روڈ انہوں نے ڈائیورشن بنا دیا ہے، اور اس پہ ڈیلی 1000-1500 ٹرک کوئلے کے اور سبزیوں کے اور فروٹ کے یہ جاتے ہیں، اور بارشوں میں جو ہے یہ سارا فروٹ تو گل سڑ جاتا ہے. اچھا ابھی اس کی طرف ہم لوگ چیخ کے سب لوگ گالیاں دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی سب لوگ ڈیولپمنٹ. دیکھیں اصل بات تو اب یہ جو لوگ ہیں جن کاروباری لوگ ہیں جو بیچارے ان چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بھی ان کی طرف اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہ لوگ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں. پاکستان کا تو یہ حال ہے، ایک کام بھی صحیح نہیں ہو رہا، چاہے وہ ہمارے اپنے وزیر نہیں کر رہے ہیں، چاہے جو بھی نہیں کر رہے ہیں، مگر ذمہ داری آتی ہے دیکھیں پنجاب پہ، اور ذمہ داری آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. پنجاب پہ اس لیے کہ یہ اکثریت میں ہر جگہ ان کا فیصلہ حاوی ہوتا ہے، نمبر گیم میں تکڑے، نمبر گیم میں یہ لوگ تکڑے. تو اس لیے اس طرف توجہ دی جائے، ڈیولپمنٹ کی جائے، وہاں کے مسائل حل کیے جائیں، وہاں پہ جو گیس بجلی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں دی جائے، روڈ
سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پرائمریلی بالکل بنیادی طور پہ اس کو تگڑا کرے، مسئلے کا خود نکل آئے گا. سر صاحب میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ میں ایک دفعہ لندن گیا تو ایک میرے بوڑھے مری نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ سنا ہے آپ انگریزوں کے ملک میں گئے. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا انگریزوں کو کہہ دو تم لوگ کدھر گئے ہو، تمہارے جانے کے بعد انصاف بھی چلا گیا. اس ملک میں جب انصاف نہ ہو، جو حقدار کو حق نہ ملے اور دوسروں کو نوازتے اسی طرح پھرتے رہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، آپ یقین جانیں کہ ہمارے ہاں جو کسی کا قتل ہوتا ہے، جو جس کا خون بہا ہوتا ہے، خون بہا کا آدھا بھی سردار لے جاتے ہیں. اب یہ پاکستان کے لوگ میری اس بات کو تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خون بہا جس کا باپ بیٹا مارا جائے جو کمپنسیشن اس کو ملتی ہے وہ بھی سردار اس کا بھی آدھا سردار کا حصہ بنتا ہے. سردار صاحب تمہارے قریب کے بھائی ہیں، ان کو اچھی طرح. تو سر کیا علاج ہے پھر اس کا؟ مطلب ہے کہ جو انڈیا نے اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپوں پہ باہر بھیجا جائے دنیا کے، تاکہ وہ پڑھ لیں. سر باہر تو باہر کی بات ہے، لوکل لیول پر پنجاب حکومت کو سر یہ پروپوزل دیں نا آپ میاں صاحب کو، اون تو کریں سر، بچوں کو پڑھائیں. خود ہی 20-25 سال میں سلسلہ سوچ بدل جائے گی، سوچ چینج کرنے کی بات ہے نا. 160 ارب اس سال دیے ہیں پاکستان نے بلوچستان کو، اب وہ کدھر گئے؟ 160 ارب سر وہ سرداروں کی جیب میں اور ان کے اس سے ہمارے بچوں کو تو پڑھاتے ہمارا مستقبل تھا ہماری. تو سر بیسیکلی سر پھر تو گلا نہ کریں نا، فیڈرل وہ دیتے ہیں پیسے، وہ لگتے نہیں ہیں نا نیچے تک. سر کس کو دیں سر؟ پھر این جی اوز کام کریں یا پھر فوجیوں کی، سر فوجیوں کی چھاونیاں بنا دیں کہ آپ کام کریں، پھر تو والا یہی ہے نا. نہیں مذاق کے علاوہ میں صحیح بتا رہا ہوں، نگرانی کرنا ان کا کام ہے. اب سابقہ حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کیے، سر جس ملک میں پنجاب میں بھی بجلی کے بل فوجی جمع کرتے ہیں، یہ وہ صاف کرتے ہیں. ذرا سنیں نا سر، گوادر پروجیکٹ کتنا بلوچستان کا اچھا پروجیکٹ تھا، کچی کینال کا تھا جس سے 21 لاکھ ایکڑ بنجر زمین، بالکل صاحب کی بات صحیح، اس سے سیراب ہو سکتے ہیں. سبکزی ڈیم تھا، اچھا لور لائی ڈی جی خان روڈ تھا، کوسٹل ہائی وے ہم نے شروع کیا تھا. ہمارے وقت میں 5 یونیورسٹیاں ہم نے بنائی تھی. کولو سبی روڈ کا تھا. اب وہ پروجیکٹ سب بند ہیں گزشتہ 4 سالوں سے. سر جی میں تو 3 ہی باتیں کروں گا. یہ بات بالکل مجھے اتفاق ہے مریض صاحب کی بات، مریض صاحب کی بات سے. اور اس کے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی پرو پاکستانی ایلیمنٹ. ٹھیک، وہ میجارٹی میں ہے، وہ منارٹی میں ہے. ٹھیک، انگریزوں سے لے کر اب تک ہم ان کو خوش کرنے میں چلے ہوئے ہیں. اپنے لوگوں کو جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں ان کی ہم بات نہیں پوچھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ دیا جائے وہ ان لمسم نہ دیا جائے بلوچستان کو، ان کے پروجیکٹ بنا کر وہاں جو پروجیکٹ کا پلاننگ ڈویژن بنایا جائے. اور اگر وہاں بناتے ہیں 5 سال منصوبہ تو ہر سال مانیٹر کریں. اگر ہم بناتے ہیں یہ کہتے ہیں پنجابی آ گئے، اب کب کریں کیا؟ اگر ہم وہاں جا کر خود کریں کہتے ہیں پنجابی آ کر رہے ہیں. اگر نہ کریں تو پیسہ سارا خود کھا جاتے. 160 ارب روپیہ اس 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو ان کے حصے میں آیا، سارے صوبوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو دیا. وہ پیسہ کہاں گیا؟ اب رہ گئی وہی بات کہ سوشل سیکٹر میں، کمیونیکیشن میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں، وہاں اگر آپ پنجاب کی گورنمنٹ کو کہیں گے نا کہ یہاں دخل کریں، یہاں ان سرداروں کے بیٹے آئیں گے، وہ غریب لوگ پھر بھی یہاں آ کر نہیں پڑیں گے. وہ تب پڑیں گے کہ وہاں وہ اسکول لوکل قائم کیے جائیں، سڑکیں بنائی جائے، اور وہ اس کے لیے ایک ایسا انتظام کیا جائے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کہ جو پیسہ ان کو دیا جائے وہ خرچ ہو. جو صوبائی بجٹ ہے اس کو بھی مانیٹرنگ کی جائے کہ یہ کہاں خرچ ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ ان کو ملازمت دی جائے، ان کو انگیج کیا جائے، اور ان کو سب کو مل کر بلوچستان کی جو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ان کی محرومی ہماری وجہ سے نہیں ہے، محرومی فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، محرومی پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے. محرومی ہے اگر تو وہ ان کے لوکل لوگوں کی اپنی ڈسٹریبیوشن اور مانیٹرنگ کی وجہ سے ہے. وہ سارے پیسے، ساری امداد، سارا بجٹ خود کھا جاتے ہیں، اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں اور مل جل کر آپس میں کام کرتے ہیں. تو ان کے تمام سرکاری ادارے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کسی عام آدمی کے لیے وہ اس کو پنجاب حکومت نے شروع کیا، بالکل وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں، لیکن اسکالرشپ کس کو نہیں صحیح اللہ تعالیٰ کو سر حاضر ناظر جان کے تھوڑی سی میرٹ پہ دے رہے ہیں، نیت سے کرنا پڑے گا. سر ابھی سب صوبوں کو جو ہے نا اس کی تکمیل کرنی چاہیے سر. وقت اور وقت جو ہے کوئکلی اگر میرے مطالبہ کافی سارے ہیں، ان میں سے میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف، زرداری اور چودھری شجاعت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ووٹ صرف 13 ہے. ان کی تعداد، ایم این اے کی تعداد اگر 30 کر دی جائے
تو نواز شریف بھی، زرداری بھی اور چودھری شجاعت بھی ہمارے ریپرزنٹیشن زیادہ ہو جائے، بڑا امپورٹنٹ سیشن یہ ہماری ایم ایل اے کی تعداد بڑھائی جائے، ہمارے لوگ نمائندے زیادہ ہوں گے. اور بالکل بہت بہت شکریہ ناظرین. یہاں پہ میرے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا عبدالغفور چودھری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، سردار یعقوب خان ناصر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور میر محمد خان مری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو بھی کانورسیشن سنی، آئی تھنک یو ار انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا ریئل پرابلم از اینڈ واٹ شوڈ بی دا سولوشن. جی کیپ اس اپڈیٹڈ آن دیٹ. اینی وے جی ملاقات ہوگی. خدا حافظ.